الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس، معطر، مطہر، منور کا تذکرہ کر رہے تھے، تو اس حوالے سے علامہ حلبی شواہد النبوہ سے نقل فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی گفتگو کو بظاہر نہ سمجھ سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ترجمان کو تلاش کیا۔ ایک یہودی تاجر حاضر ہو گیا کہ وہ دونوں فارسی اور عربی زبان جانتا تھا، مترجم کے طور پر حاضر ہوا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارسی میں یعنی اپنی مادری زبان میں فارسی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح اور ثنا بیان کی اور یہودی کی مذمت کر ڈالی، جس سے یہودی بہت غضبناک ہو گیا اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں تحریف کر دی۔ یعنی فارسی سے جب اس نے عربی میں ترجمہ کیا نا یہودی نے، تو تحریف کر دی اور معاذ اللہ استغفر اللہ کہ فرق کہنے لگا کہ حضرت سلمان نے آپ کو گالی دی ہے، استغفر اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہم کو کیوں کر برا کہہ سکتا ہے، یہ تو ہماری تعریف کر رہا ہے، مدح سرائی کر رہا ہے، ہماری ثنا، یہ تو ہمارا ثنا خواں ہے، اور یہودی کے حق سے یہ انکار کرنے کی شکایت کر رہا ہے۔ یہودی ترجمان نے کہا اگر آپ اس کے کلام کو سمجھ سکتے تھے تو مجھے بلا کر میرا وقت پھر آپ نے کیوں ضائع کیا ہے؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ابھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فارسی سکھا دی ہے۔ یہ سن کر یہودی نے کہا اس سے پہلے میں آپ کو برا جانتا تھا، لیکن اب مجھے آپ کے نبی ہونے کا یقین ہو گیا ہے، رسول ہونے کا یقین ہو گیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ اس کے سچے رسول ہیں، ایمان لے آیا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت زبیر بن بکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن ابراہیم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مجاہدین سمیت غزوہ ذی قرد کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک کنویں کے پاس سے گزرے جسے التبیان کہا جاتا تھا، جو کھاری تھا۔ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بل ہوا نعمان وہو طیب، اس کا نام نعمان ہے کنویں کا، اور اس کا ذائقہ کھاری نہیں بلکہ میٹھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام بدل دیا، بس کہنے کی دیر تھی، ارشاد فرمانے کی دیر تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کریم نے وحدہ لا شریک نے اس کھاری پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کر دیا، سبحان اللہ۔ حضرت تعالیٰ نے اس کنویں کو خریدا اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ امام احمد، امام مسلم اور بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ زماد جو ازد شنو کا فرد تھا مکہ مکرمہ آیا، یہ جنات وغیرہ کا دم کیا کرتا تھا۔ مکہ کے احمقوں نے سنا، انہوں نے زماد کو بلایا، بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ استغفر اللہ مجنون ہیں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں جنون وغیرہ بیماریوں کا دم کیا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے میرے دم سے شفا دے دیتا ہے، پس آؤ میں آپ کو دم کروں، شاید آپ کی تکلیف دور ہو جائے۔ جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا پڑھنا شروع کر دیا؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زماد نے عرض کی کہ ایک مرتبہ پھر پڑھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات طیبات کو پھر دہرایا. پھر اس کی خواہش ہوئی کہ تیسری بار پڑھیے. آپ نے تیسری بار دہرایا. زماد نے کہا خدا کی قسم میں نے کئی کہانوں، ساحروں اور شاعروں کی باتیں سنی، لیکن یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنے یہ تو بحر زخار اور دریائے بے پیدا کنار ہے. اپنا ہاتھ بڑھائیے آقا جی، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. سبحان اللہ، بیعت ہو گیا، ایمان لے آیا. خدا بند کریم کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کو صدق دل سے قبول کرتا ہوں یہ کہہ کر مسلمان ہوا، اور جو اس کو لے کر آئے تھے نادم و حیران ہو کر واپس لوٹ گئے. ایک اور واقعہ سنیے. ابن عساکر نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. آپ نے فرمایا میں ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا نام محمد بن عبد اللہ ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے. کیا تمہارا دل چاہتا ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اور ان سے کچھ سنیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کہا بے شک میں آپ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں. پس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عثمان اجب اللہ الی الجنہ فانی رسول اللہ الیک و الی خلقی. کہ عثمان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کر اور جنت کا حقدار بن جا، میں تمہاری طرف اور اللہ کی مخلوق کی طرف اس کا رسول ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا فرمایا تو مجھے یارائے ضبط نہ رہا، میں نے فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے پاک پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا. عزیزان گرامی قدر، حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حلیمہ سے روایت کیا ہے. یہ آپ ضرور سماعت فرمائیں غور سے. یعنی جب حضرت ابن سعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے نا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 ماہ کے ہوئے تو گھٹنوں کے بل سینے خانہ میں ویڑچ گھر کے سین میں ہر طرف پھرتے. تیسرے مہینہ میں آپ پیروں پر کھڑے ہونے لگے. چوتھے مہینے میں آپ دیوار کو پکڑ کر چلنے لگے. 5ویں مہینے میں آپ چلتے پھرتے. سبحان اللہ، کیا گھر کو رونق تھی. 8ویں ماہ میں آپ پوری طرح کلام کرنا سیکھ گئے اور 9 ماہ کی عمر میں ایسا فصیح و بلیغ بولتے تھے کہ آپ کی قوم کے فصاح و بلغاء آپ کا کلام سن کر حیران رہ جاتے تھے. جو امتیوں کا بچہ ہے نا، وہ سال میں پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ مشکل، وہ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ 9 ماہ میں اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو ہر وہ چیز سکھا دی ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے. تو چلنا پھرنا بولنا اپنی ایج سے کافی عرصہ پہلے، اٹھنا بیٹھنا گھٹنوں کے بل چلنا، پکڑ کر چلنا، بھاگنا دوڑنا سین میں، یہ بھی علم ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.